तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया पेश कर रहे हैं। हम अभी दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम 33वें, 34वें और 35वें बाब का मुतालिया आपके सामने पेश करेंगे। पिछली किस्त में हमने हिजकिय्याह बादशाह के मुतालिक जाना कि वो एक अजीम इस्लाहात परस्त बादशाह था और उन बादशाहों में से था जिनको खुदावन ने यहूदा की सल्तनत को बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने अच्छे तरीके से काम शुरू किया, पर आखिरकार अपने आखिरी अयाम में वो इब्लीस की चालों की वजह से गिर गया। हिजकिय्याह के बाद कौन आया? तारीख हमें इसके बारे में क्या बताती है? ये है जो हम आज की किस्त में मालूम करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई असाम को खुशामदीद कहूंगा। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम 33वां बाब बदकार मुनस्सी के बारे में बात करता है, जो दीनदार हिजकिय्याह का बेटा था। और हिजकिय्याह एक और बदकार आदमी का बेटा था। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बदकार मुनस्सी के मुतालिक बताएं, वो दीनदार हिजकिय्याह का बेटा कैसे हो सकता है? मुनस्सी इस ख्याल को साबित करता है कि ईमान कभी विरासत में नहीं मिलता। मुनस्सी की 3 नस्लें, उसका बाप और उसका दादा, साबित करते हैं कि ना ईमान और ना बदी विरासत में मिलती हैं। तो ये कभी ना सोचें कि मेरा बाप बदकार था तो मुझे बदकार होना है, और कभी ये ना सोचें कि आपका बाप ईमानदार है तो फितरन आप भी ईमानदार होंगे। ईमान और बदी इनफरादी फैसले हैं, और ये दूसरी तवारीख की किताब में दोहराया जाने वाला सबक है। सही। आप यकीन कीजिए, आप अपनी जिंदगी में ईमानदार इंसान के बेटे को बदकार पा सकते हैं, क्योंकि उसने खुदा की खिदमत करने का फैसला नहीं किया, या इसके बरक्स जो मुश्किल हालात में पैदा हुआ हो, पर उसने अच्छा फैसला किया कि वो बदकार ना बने और मसीह की पैरवी करे। तभी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील होती है। मुनस्सी के क्या मानी है? मुनस्सी, पहली मर्तबा ये नाम तब दिया गया जब यूसुफ ने अपने बेटे का नाम रखा। खुदावन ने मुझे पलौटा दिया, खुदावन ने मुझे मेरी सब मुशक्कत भुला दी। और यही मुनस्सी के मानी भी हैं। तो यहाँ मुनस्सी का नाम गलत इस्तेमाल हुआ है, बजाय इसके कि खुदावन ने उसे उसकी मुशक्कत भुला दी। वो खुदावन को भूल गया। वो अपनी मुशक्कत नहीं बल्कि खुदावन को भूल गया। पूरी कौम की मुशक्कत की वजह। मुझे इन गुनाहों या गलतियों की चंद मिसालें दे जो उसने की। मैं जल्दी से इसको पढ़कर आपको बताऊंगा। लिखा है, उसने उन कौमों की नफरत अंगेज काम के मुताबिक जिनको खुदावन ने बनी इसराइल के आगे से दफा किया वही किया। बुरा किया तो उसने देखा कि कौमों ने खुदा को नाखुश किया, क्योंकि उसने उन ऊंचे मुकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढा दिया फिर बनाया। जी, तो उसके बाप ने उसे सही चीज सिखाई थी। उसने तकब्बुराना रवैये के उल्ट किया, बालिम के लिए मजबे बनाए और ये सीरतें तैयार की, और सारे आसमानी लश्कर को सजदा किया और उनकी परस्तिश की। और जब भी उसने खुदा का नाम सुना उसकी परस्तिश की। जब भी उसे बताया जाता कि खुदा है तो वो उसकी खुदा का मालूम होता वो उसकी परस्तिश करता। और फिर इसके बाद लिखा है, और उसने खुदा के घर की जिसकी बाबत खुदा ने फरमाया था, मेरा नाम हमेशा यरूशलेम में रहेगा, और मजबे बनाए। सो वो जिद्दी दिल के साथ खुदा के खिलाफ चला। खुदा ने कहा, यहाँ मेरा नाम है, पर उसने खुदा के घर के दोनों सेहनों में आसमानी लश्कर के लिए मजबे बनाए, और अपने फर्जंदों को भी अपने बाप दादा के बुरे कामों पर वापस लाया। और उसने अपने फर्जंदों को भी हनूम की वादी में आग में जलाया, पर उसने हद कर दी। वो अपने बाप की तरह बहुत जिद्दी था, और उसने बाप दादा के बुरे अमाल अपनाए और हमें सुनाए। वो शुगन मनाता, जादू और अफसून करता, और मैं चाहता हूँ कि लोग इसे गौर से सुने। वो शगुन मानता। ये उन जैसा है जो समझते हैं कि ये चीजें उन्हें खुशकिस्मत या बदकिस्मत बनाएंगी, और वो दावा करते हैं कि फलां चीज उन्हें खुशकिस्मत बना सकती है। काली जैसे बिल्ली कि लकी और चाम जैसी चीजें। जादू और अफसून बदरूहों को आशना और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। उसने खुदावन की नजर में बहुत बदकारी की, जिससे उसे गुस्सा आया। मैं बस नाजरीन की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जादू और अफसून के काम और ऐबगो को सुनना और ये सब चीजें खुदा को गुस्सा दिलाती हैं। खुदा को गुस्सा दिलाती हैं, क्योंकि जो इसे करता है उसका और शैतान का बराह रास्त ताल्लुक होता है। और यहाँ उसने कहा कि वो शगुन मनाता, जादू और अफसून करता, और बदरूहों को आशना और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। और मैं कहूंगा कि इसकी 2 इकसाम हैं जो इन लोगों के साथ काम करती हैं, जैसे ईमाल की किताब के 16वें बाब में ऐब गोई, जो कि पालूस रसूल ने उसकी गवाही को रद्द किया, क्योंकि ये शैतान के इल्फाज से आई थी, इसलिए उसने उसे कबूल नहीं किया। इस तरह उसने खुदा के काम के उल्ट किया, और वो जानता था कि उसने उसे गुस्सा दिलाया है। और अहम फरिश्त ये साबित करती है कि खुदा की जानिब उसका रवैया जिद्दी था। खुदा दाएं कहता वो बाएं जाता, खुदा कहता इस तरफ वो उस तरफ जाता। ये वाज़ेह है कि उसने अपने बाप हिजकिय्याह से दीनदारी विरासत में नहीं पाई थी। शायद जब वो
دعا کر رہا ہوتا تو یہ اس کے ساتھ نہیں تھا. یہ اس کے ساتھ نہیں تھا جب وہ خدا سے تعلق رکھتا تھا. پر اگر والد کے لیے ایک عملی سبق نکالیں کہ وہ کیسے اپنے بچوں کی پرورش خداوند کے خوف اور اس کی تربیت میں کریں. کیونکہ یہ مجھے دکھ دیتا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ خدا کے بہت سے عظیم بندے اپنے بچوں کی پرورش صحیح طور پر نہیں کر سکتے. جیسے داؤد کے بچوں میں سے صرف سلمان کو خدا نے بچائے رکھا، لیکن اس کے باقی بچے اس کی عزت کا باعث نہ تھے. ابیسلوم اور امون دونوں کے اعمال برے تھے. مطلب جب کوئی اپنی خدمت میں مصروف ہو جاتا ہے، صرف ان کی خدمت نہیں بلکہ ان کے اپنے نجی کاموں میں، اور سوچیں آپ کے کام سب سے اہم ہیں تاکہ آپ اپنی روزی کمائیں اور اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں اور ان کو اچھے اسکولوں میں داخلہ دلوائیں، اور اس طرح آپ بچوں کو نقصان سے بچا سکیں گے. مختصر یہ، اگر وہ آپ کی دینداری کو نہیں دیکھ سکتے اور وہ صحیح طور پر خداوند کے خوف اور اس کی تربیت میں پرورش نہیں پاتے تو نتیجے برے ہوں گے. میرا والدین کو یہ مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں. جی. ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے بات کریں اور ان کو اپنی زندگی میں خداوند کی گواہی بتائیں اور الہی اصولوں کے بارے میں جو آپ نے گھر کر چکے ہیں. ہم آپ کو یقین کرنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے، پر آپ ایسا کرنے سے انہیں فیصلہ کرنے کے قریب کر دیں گے کہ وہ پورے دل سے خداوند کی پیروی کریں. جب وہ آپ میں دینداری کو دیکھیں گے، جب وہ چھوٹی عمر میں خدا کے کلام کی تعلیم کو سنیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ حقیقی مسیحی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ وہ خدا کا تجربہ پائیں گے، تو آپ انہیں اس زندگی میں شامل کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی دعاؤں کے سبب سے یہ ان کو ذہن نشین ہو جائے گا. آپ ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں، ان کے انجینئر یا ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ وہ خدا کو جانے بغیر انجینئر یا ڈاکٹر بنے. جب وہ خدا کو جانیں گے تو وہ ان کے لیے بہتر منصوبے بنائے گا. جی. وہ بہترین بنیں گے اور آپ خوش ہوں گے. بس دعا کریں کہ وہ اعلیٰ نمونہ ہوں. اپنا وقت ان پر لگائیں تو وہ خدا کے خوف میں اور اس کی تربیت میں پرورش پائیں گے اور آپ کبھی نہیں پچھتائیں گے. ہمیں 2 گھر یاد ہیں، ایلی کاہن کا جس کے 2 بیٹے خراب ہو گئے، پر ہنا نے اپنے چھوٹے بیٹے سیموئل کو خداوند کے ہاتھوں میں ان دونوں نے سونپا. ایک ہی وقت میں زندگی بسر کی. قوم کا اس کے رہنما برعکس بنا. ایلی کی صلاحیتیں کہیں زیادہ تھیں. ہنا تو بہت سادی عورت وہ عورت ہے. ہنا سادی عورت تھی، پر اس نے اپنے بیٹے کی پرورش صحیح طور پر کی. صحیح. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. ہم منسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس نے وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا. اس نے 55 سال سلطنت کی. یہ ایک لمبا عرصہ ہے. خداوند اس کی زندگی کو کم کر سکتا تھا. جب ہم اس کا موازنہ داؤد یا سلیمان کی حکمرانی یا اس کے راست باز باپ سے کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ خدا نے منسی کی سلطنت کیوں بڑھائی جبکہ وہ بدکار تھا؟ انہی 2 پہلوؤں کی وجہ سے ہم اس کے پیچھے کی وجہ کو دیکھیں گے. پہلی بات، اس نے اس کی عمر اور سلطنت بڑھائی. تو اس نے اس عرصے کو بڑھایا کیونکہ خدا قہر کرنے میں بہت دھیما ہے اور وہ بہت صابر ہے. جیسے خدا کہنا چاہتا ہے میں نے اسے موقع دیا، اس نے کھو دیا ایک موقع اور 55 سال. اور پھر کہانی کے اختتام پر جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے خود کو خاکسار کیا. اور دوسری طرف تاریخ کے دوران وہ سال آیا جب ان راست باز بادشاہوں نے وہ کیا جو خدا کی نظر میں بھلا تھا. وہ بدکار بادشاہوں کی حکمرانی کے سالوں سے بہت کم ہیں. کیوں؟ بہت سادہ سی وجہ ہے، کیونکہ لوگوں کا دل خود بدکار تھا. صحیح. اور خداوند ان کے خلاف گواہ بنانا چاہتا تھا کہ انہیں بتائے کہ وہ انہیں اس راست باز فضل کے وسیلے سے بچائے اور کسی وجہ سے نہیں، پر ان کے دل بدی سے بھرے ہوئے تھے. صحیح. 11ویں آیت میں اس لیے خداوند ان پر شاہ اسور کے سپہ سالاروں کو چڑھا لایا جو منسی کو زنجیروں سے جکڑ کر اور بیڑیاں ڈال کر بابل کو لے گئے. جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند اپنے خدا سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے حضور نہایت خاکسار بنا اور اس نے اس سے دعا کی. تب اس نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی فریاد سنی اور اسے اس کی مملکت میں یروشلم کو واپس لایا. تب منسی نے جان لیا کہ خداوند ہی خدا ہے. اس کے بعد اس نے داؤد کے شہر کے لیے جہون کے مغرب کی طرف وادی میں مچھلی پھاٹک کے مدخل تک ایک باہر کی دیوار اٹھائی اور اوفل کو گھیرا اور اسے بہت اونچا کیا اور یہودا کے سب فصیلدار شہروں میں بہادر جنگی سردار رکھے. 11ویں آیت. خدا نے منسی کے لیے دشمنوں کو اور مصیبت کو کیوں بھیجا؟ اس کا جواب 12ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے.
کیونکہ خداوند اپنی وفاداری میں ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، یہاں تک کہ بدکار منسی کے ساتھ بھی، تاکہ خدا انہیں بتائے کہ وہ انہیں موقع دینا چاہتا تھا۔ اس نے اسے موقع دیا پر اس نے نہ سنا۔ وہ کیا کرتا؟ اس نے اپنی محبت میں اسے ایک اور موقع دیا۔ اس نے یہاں منسی کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے اسے ذلت دی تاکہ وہ حکم مان سکے، اور در حقیقت اس کا رد عمل ٹھیک تھا۔ جب وہ مصیبت میں پڑا تو اس نے خداوند سے منت کی اور اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور نہایت خاکسار ہوا اور جان لیا کہ وہی خدا ہے، جیسا کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو خداوند کا مقصد یہ تھا کہ اسے اپنے آس پاس لائے، پر مصیبت نے اس کو اس کی جگہ پر واپس لانے کا کام کیا، اور وہ اچھے اعمال کرنے لگا اور پرواہ کرنے لگا۔ وہ 15ویں آیت میں کہتا ہے، اس نے اجنبی معبودوں کو، اس نے خدا کے گھر کی مورت کو رد کیا، سب مذہبوں کو رد کیا اور خدا کے مذہبے کی مرمت کی، وہ چیزیں اور وہ پھل جو توبہ کے موافق ہیں۔ تو خداوند نے اس دباؤ اور مصیبت کو اجازت دی تاکہ منسی واپس آئے، اور وہ واقع آیا اور خداوند نے اسے نجات دی۔ منسی نے خداوند کو اپنی حقیقی توبہ کیسے ثابت کی؟ جو اعمال اس نے کیے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے لوگوں کو کہا پھل لاؤ۔ جی بالکل، کہ بپتسمہ لیں اور ایسا عمل کریں کہ انہوں نے توبہ کی، لیکن اس نے ان سے یہ کہا نہیں، یہ ظاہری واضح قطع کے لیے نہیں ہے، کسی پانی کی وجہ سے نہیں، پھر کیسے؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اس نے ان چیزوں کو پاک کیا جس نے خداوند کو غصہ دلایا تھا۔ صحیح۔ اس نے وہ سب روک دیا جس سے خداوند کو غصہ آیا، اور یہ توبہ ہے، محض الفاظ اور آنسوؤں کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ گار کی راہ کی صلاح ہے۔ مطلب اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ اس کے بالکل الٹ کریں۔ میں نے کچھ غلط کیا، پھر اسے ٹھیک کیا، میں صحیح رستے پر واپس آیا کیونکہ میں نے خدا سے اپنا منہ پھیر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے میری طرف پیٹ کی منہ نہ کیا، اور میں خدا کی طرف واپس لوٹتا ہوں۔ اگر ہم روحانی سبق یا عملی سبق استعمال کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے متعلق جو اس نے خداوند کے پاس ثبوت کے طور پر کی، مثلاً 14ویں آیت، اس کے بعد اس نے داؤد کے شہر کے لیے جیہون کے مغرب کی طرف وادی میں باہر کی دیوار اٹھائی۔ شہر کے باہر دیوار اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، وہ کہتا ہے وہ باقیوں کی طرح نہیں، اسے علیحدگی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سبھی ایسا کرتے ہیں تو، پر اس کے لیے خدا کو مطمئن کرنا زیادہ اہم ہے۔ جی، یہ کیا صرف لوگوں سے علیحدگی لوگوں ہے کی برائی یا سے علیحدگی؟ مملکت کا ارادہ؟ مثلاً اگر میرے پاس زمین کا ٹکڑا ہے جس کی کوئی دیوار نہیں اور اس کی کوئی واضح حدود نہیں ہے، اور کوئی بھی اس میں کچرا پھینک سکتا ہے یا اس پر یہ قبضہ حقیقت کر ہے۔ سکتا ہے، پر جب میں دیوار بناؤں گا اور تختی لگاؤں گا جس پر لکھا ہو کہ یہ جی زمین کسی کی ملکیت ہے، بالکل۔ ہم دنیا پر عملی طور پر کس طرح علیحدہ ہو سکتے ہیں تاکہ اعلان کریں کہ ہم اس کے ہیں جس سے ہم تعلق رکھتے ہیں؟ یعنی کہ ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ دراصل دنیا سے علیحدگی اس ملکیت کا اعلان کرتی ہے۔ مثلاً میں لوگوں سے مختلف ہوں گا، لوگ رشوت لیتے ہیں مگر میں نہیں لوں گا، رشوت نہیں لینی چاہیے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے آخر کیوں، اور میں بتاتا ہوں کہ خدا کو یہ پسند نہیں، وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ مجھے علم ہے کہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں ایماندار ہوں اور وفادار ہوں، اور میں سادگی سے ہاں یا نہ کہتا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں ایسا کیوں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں خدا سے تعلق رکھتا ہوں جس سے میں اپنے تعلق کا اعلان نہیں کر سکتا اگر میں الگ نہ ہوں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں وہ فصیل دار جگہ کس کی ہے، اور میں انہیں کہتا ہوں کہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ دوسری اہم چیز جب وہ کہتا ہے اور یہودا کے سب فصیلدار شہروں میں بہادر جنگی سردار رکھے، اور 14ویں آیت میں وہ لشکر اور فصیلدار کی پرواہ کرنے جنگ لگا کے لیے تیار ہونا، جی۔ اور یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو پھاڑ ڈالے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو، مطلب وہ آزمائے گا، اور ایک بار شیر کی طرح آتا ہے اور ایک بار سانپ کی طرح، ایک بار ڈر کو استعمال کرے گا اور دوسری بار آزمائش کو استعمال کرے گا۔ سب وقتوں میں ہمیں تیرا ہونا چاہیے، اور جب وہ ہمیں ڈرائے، ایمان ہمارا ہتھیار ہے۔ جب وہ ہمیں آزمائے تو ہم اس سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارا تعلق خدا سے ہے، اس کی سب آزمائشیں کام نہیں کریں گی۔ اور اس نے خدا ان کے مذبح کی مرمت کی اور اس پر سلامتی کے ذبیحوں کی اور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں۔ 16ویں آیت، اس نے اس خدا کا کو کیا واپس مطلب ہے؟ اپنی زندگی میں اصل مقام دینا شروع کر دیا اور اس کا شکریہ کیا، جس سے وہ اسے خوش کرتا ہے۔ خدا کے نے ساتھ اس کا رشتہ اپنی جگہ واپس لے لی، وہ مرکز ہے اور در حقیقت بنیاد ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اب ہم ایک وقفہ لیں گے اور واپس آ کر اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ بھائی اسام، میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ منسی اب بھی ہمیں اپنی کہانی سے بہت سبق سکھاتا ہے۔ وہ 17ویں آیت میں کہتا ہے، تو بھی لوگ اونچے مقاموں میں قربانی کرتے رہے، پر فقط خداوند اپنے خدا کے لیے۔ حالانکہ وہ بعد میں ان کو توبہ کی طرف لایا، لیکن
मैं कहना चाहता हूं कि इस वाक़ये ने लोगों पर बहुत असर डाला। इससे हम क्या सीखते हैं? सीखने के लिए बहुत कुछ है। दरअसल कहा गया है कि वो ऊंचे मुकामों पर कुर्बानी करते रहे खुदा उनके लिए। खुदा के लिए। उसी वक्त उसने छुरी पकड़ी हुई थी, सब चीजें घुल मिल गई थीं। इसी तरह सब इबादत वो नहीं जो खुदा चाहता है। पर आए मनसी पर हम वापस चलते हैं। किसी चीज को तोड़ना आसान है, पर कभी ठीक करना नामुमकिन होता है। सही। इसीलिए आसिफ कहता है, अगर मैं कहता हूं कि यूं कहूंगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता हूं, जी। वो ऐसा नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे ठीक करने के काबिल नहीं होगा। आप किसी से बुराई करवा सकते हैं लेकिन उसको बाहर नहीं ला सकते। लूत अपने खानदान और माल के साथ गया और सदूम और अमूरा में दाखिल हुआ, पर बाहर ना ला सका। वो 2 बेटों के साथ बाहर आया। उसकी बीवी नमक का सतून बन गई और उसके दोनों बेटों ने खुदा के लोगों के लिए बड़े मसाइल खड़े किए। ये बहुत शर्मनाक और दर्दनाक कहानी थी। जब अब्राहम खुद लूत को मिस्र ले गया था, अब्राहम मिस्र से निकल आया, पर मिस्र लूत से नहीं निकला। सही। इसलिए ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें कि आप कुछ करें और लोग आपको वही करते हुए देखें तो ध्यान रखें कि ये मसला ना बने। आप बुरी आदत सिखा सकते हैं पर वो उसे रोक नहीं सकता। आप किसी को गलत रास्ता बता सकते हैं पर वो वापस नहीं आ सकता। ये आयत भी यही कहती है। एक बढ़ई अपने बेटे को यह सबक सिखाना चाहता था, तो उसने लकड़ी का एक तख्ता लिया और कील लिए और उससे कहा कि इन कीलों को ठोके, और उसने किया। फिर कहा कीलों को बाहर निकाले, उसने वो भी किया। फिर उसने अपने बेटे से पूछा, तूने क्या देखा? उसने कहा, मैंने कील तो निकाल दिए पर तख्ते पर निशान रह गए। तो मुमकिन है कि कोई एक लफ्ज कहे और वो दुख दे और वो माफी मांगे, पर उस लफ्ज का असर वहीं रहेगा। लोगों के दिलों और कानों में तो मैं गलत चीज कर सकता हूं कि खुदा के लोगों से कानून टूट जाए, मैं इसको बाद में ठीक कर सकता हूं, पर मैं ये ठीक नहीं कर सकता कि खुदा के लोगों ने मेरी वजह से कानून तोड़ा। मैं उन्हें खुदा के पास नहीं ला सकता। तो ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ध्यान रखें। चलिए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। मेरा एक सवाल है। 21 और 22वीं आयत में वो कहता है, अमून 22 बरस का था जब वो सल्तनत करेगा, और उसने 2 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और जो खुदावन की नज़र में बुरा है वही उसने किया जैसा कि उसके बाप मुन्नसी ने किया था। और अमून ने उन सब खोदी हुई मूर्तों के आगे जो उसके बाप मुन्नसी ने बनवाई थी कुर्बानियाँ की। मेरा सवाल है, अमून को बुराई की ज़िंदगी की तरफ कौन लेकर आया और हम उसकी ज़िंदगी से क्या सीखते हैं? किस वजह से उसने बुराई की जिंदगी बसर की? वही जो हम पहले कहते रहे हैं, उसकी बाप की बुरी मिसाल। परवरिश ठीक नहीं हुई, उसने बुरा पहलू देखा, उसने बुराई को पसंद किया और उससे महजूज हुआ, पर उसने अपने बाप से खाकसारी और तौबा का सबक नहीं सीखा। नतीजतन उसने ना सिर्फ गुनाह किया, पर कहा गया यहां पहले उसने खुद को अपने बाप मनसी की तरह खाकसार नहीं बनाया, बल्कि अमून ने गुनाह पर गुनाह किया। कुछ लोग सोचते हैं कि वो खुदा को चैलेंज कर सकते हैं। उसने ऐसा किया, इसलिए उसकी खिदमत बहुत मुख्तसर थी और उसके खादमों ने उसके खिलाफ साजिश की और वो अपने घर में मार डाला गया। वो एक बुरी मिसाल था, वो बदी से महजूज होता था और वो खुदाम के हजूर खाकसार बनना चाहता था, पर वो उसे चैलेंज करता है। और इस सब की वजह से अमून ने काबिल अफसोस जिंदगी बसर की थी और नतीजा खौफनाक और तल्ख था, और ये हमने यहाँ देखा। भाई असाम, इन बादशाहों की तारीख पढ़ने के बाद वाज़ेह है कि अच्छे और बुरे बादशाह थे, जिनमें से हर एक ने अच्छे और बुरे काम भी किए, पर वो सब कलम बंद किए गए हैं। गुनाह लिखे गए, अच्छे अमाल भी लिखे गए, और तारीख के दौरान हजारों साल पहले सब लोग इन अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो आप मुझे और नाजरीन को इस बारे में क्या बताना चाहते हैं जो हम सब करते हैं? मतलब है कि जो हम करते हैं वो चंद सालों बाद भुला दिया जाता है, या ये इस पर असर कर सकता है जो बहुत सालों बाद वाकया हो, अच्छा हो या बुरा? इंसानी सतह पर बाइबल कहती है कि इंसान जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो दाना बोता है वो गंदुम काटेगा, और जो कांटे बोता है वो कांटे पाएगा। तो इंसानी सतह पर बहुत वक्त बाद भी बोने की फसल लाजमी आएगी। फसल अच्छी या बुरी, पर मेरे लिए इससे ज्यादा अहम है और मुझे परेशान करता है। और मैं सामाइन को ये बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि अच्छी और बुरी दोनों चीजें लिखी गई हैं, और मैं बताना चाहता हूं कि आप खुदा के हुजूर जो करें वो लिखा जाता है, और एक दिन आप उसके जिम्मेदार होंगे जो लिखा गया है। अगर आपने मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं पाया, शायद वो तमाम किताबें जिसमें आपके गुनाह लिखे हुए हैं वो मसीह के खून से धुल जाएं। तो अगर अब तक आपने मसीह को नहीं जाना
اور آپ تک گناہ ابھی تک لکھے ہوئے ہیں. صرف ایک گناہ آپ کو دوزخ تک لے جائے گا، پر حقیقی توبہ سچ میں یہ سب کچھ مٹا دے گی. اور مجھے حقیقی ایمانداروں کو بتانا ہے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو جانا اور اسے اپنے شخصی نجات دہندے کے طور پر کیا ہے. آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں ہے، اور خداوند کبھی نہیں بھولتا. وہ اچھی چیزوں کا اجر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک ٹھنڈا گلاس بھی آپ نے اس کے نام سے دیا ہو، اس کا اجر بھی ضائع نہیں ہوتا. اور اسی وقت کچھ ایسا کرنے میں شرمندگی ہے جو خدا کو غصہ دلائے. تصور کریں آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ آپ اچھی چیزیں کریں، پر آپ نے اس کا الٹ کیا. آپ اس کے سامنے شرمندہ ہوں گے، لیکن خداوند کے آگے سب کچھ لکھا گیا ہے. بتائیے کہ خداوند نے اس عورت کے بارے میں کیا کہا جس نے خداوند کے قدموں کو عطر سے دھویا تھا. جہاں بھی کلام کی منادی ہوگی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں کہا جائے گا. خداوند کبھی ایماندار کے اچھے عمل کو نہیں بھولتا. وہ کبھی اس محبت کو نظر انداز نہیں کرتا جو آپ دیکھتے ہیں، اور کبھی اچھے اعمال اور راست بازی اور ہر چھوٹی چیز کو نہیں بھولتا. خداوند نے بہت سے بادشاہوں کو کہا کہ وہ اچھی چیزوں کو جانتا ہے جو انہوں نے کی، اور وہ ان کو اجر دے گا. ایک نئے کردار کے متعلق سننا چاہیں گے؟ اگلی بار خدا کی مرضی سے ہم جانیں گے. یوسیہ کے متعلق ہم جانیں اس گے، کتاب کے عظیم کردار، اور ہم اس عزت دار کردار سے دوسری تواریخ کی کتاب کا اختتام کریں گے. شکریہ بھائی. بہت آپ شکریہ جانتے ہیں کہ بھائی. مہمانوں نے کیا سیکھا. حالانکہ منسی بہت بدکار تھا، پر اس نے 55 سالوں تک سلطنت کی، اور یہ سلیمان اور داؤد کی سلطنت کے موازنے میں ایک لمبا عرصہ ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ دو وجہ سے. ایک وجہ جو خود منسی سے تعلق رکھتی ہے کہ خداوند نے اسے زیادہ زندگی دی اور سلطنت کرنے دی، کیونکہ خداوند صابر ہے اور چاہتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے. تو خدا نے اسے بہت سے مواقع فراہم کیے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو خاکسار کرے. دوسری طرف ان لوگوں کی تاریخ کے دوران دیندار بادشاہوں نے مختصر عرصہ کے دوران سلطنت کی، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں بدی تھی. خداوند نے منسی پر مصیبت بھیجی. اس مصیبت کے پیچھے خداوند کا کیا مقصد تھا اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس مصیبت کے پیچھے کا مقصد خداوند کی وفاداری ہے. جیسے ہم نے پہلے سنا، اس کو زیادہ عرصہ زندہ رکھ کر خدا نے منسی کو بہت سے مواقع دیے، پر منسی نہ مانا تو خداوند نے اس پر دباؤ ڈال کر اسے ایک اور موقع دیا، اور آخرکار وہ مان گیا اور خود کو خاکسار کیا اور خداوند کے چہرے کا طالب ہوا. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بھائی اسام آپ کا بھی شکریہ. عزیز ناظرین، منسی بادشاہ جس نے خداوند کی نظر میں جو برا ہے وہ کیا، خداوند نے اسے دبایا، اس پر مصیبت بھیجی، اور اس کے پیچھے خداوند کا یہ مقصد تھا کہ اسے اپنے پاس واپس لائے. اور منسی نے اس آواز کو مانا اور حقیقی توبہ کے ساتھ خداوند کے حضور واپس آیا. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے، آپ سے اور سب لوگوں سے بات کرتا ہے. وہ واقعات اور بیماریوں کے ذریعے بات کرتا ہے، تکلیف کے ذریعے، وہ ہر چیز کے ذریعے بات کرتا ہے. خدا بات کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو خدا سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، بے ترتیبی سے نہیں اور نہ ہی اتفاقاً. اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ٹھہریں اور خدا سے پوچھیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. خدا نے مصیبت اس لیے دی کہ آپ کو روکے، سو اس کے متعلق سوچیں تاکہ وہ آپ کو نجات دے سکے، تاکہ آپ کی زندگی بدل سکے. اس لیے براہ مہربانی مصیبت اور درد میں نہ رہیں، بلکہ اپنی زندگی میں ہر واقعے پر رکیں اور خدا سے پوچھیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. اور اگر آپ کو کبھی محسوس ہو کہ خدا اس مصیبت کے ذریعے آپ کو بلاتا ہے تو واپس آئیں، اپنے آپ کو حقیقی توبہ کے ساتھ خاکسار بنائیں، اور خداوند آپ کی حالت کو مکمل طور پر بدل دے گا. کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی. آج کی قسط کا سوال، اور سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ منسی نے خداوند کو اپنی توبہ کیسے ثابت کی؟ اس نے عملی طور پر اپنی حقیقی توبہ خداوند کو کیسے ثابت کی؟ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی جو دوسری تواریخ کی آخری قسط ہوگی. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح
قلبي فغدا قلبي سعيدا. كيف أنسى سترك طول السنين، يدك الحارسة في كل حين. وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا. فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب. فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب. فأغني في حياتي عالما أني غريب. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।